سورہ قصص آیت 4 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک فرعون علا سرکشی کر رہا تھا فی الارض زمین میں وجعل اور اس نے کر دیا تھا اہلہا اس کے باشندوں کو شیعاً الگ الگ گروہ یستضعف کمزور کر رکھا تھا طائفتاً ایک گروہ کو منہم ان میں سے یذبح ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کو ویستحیی اور زندہ چھوڑ دیتا تھا نساءہم ان کی لڑکیوں کو عورتوں کو انہو بے شک وہ کانا تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ ایسے لوگ جو گزر گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ اعمال بدعمالیاں جو انہوں نے کیے وہ آپ لوگ نہ کریں۔ مقصد یہ تھا کہ پھر ان کو ان کی کیا سزا ملی۔ یہ بتانے کا مطلب اگر ہم جانیں گے تو اپنے آپ کو بچا پائیں گے ان کاموں سے جو کام انسان کی بدبختی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا، جب اللہ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو پھر اس کا استعمال بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے اختیار کا، اپنی طاقت کا کیا استعمال کیا تھا؟ جو رعایا تھی اس پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ کو تو اس نے بڑا مضبوط رکھا ہوا تھا اور ایک گروہ کو بڑا کمزور کر دیا تھا۔ وہ پھر اس کمزور گروہ سے خدمتیں لیا کرتا تھا۔ اب جب اسے خبر ملی، کسی نے اس کو بتایا، ان کاہنوں نے، نجومیوں نے، کہ اس طرح اس کمزور گروہ میں، جو کمزور گروہ تھا جو بنی اسرائیل تھے، ان میں سے ایک ایسا لڑکا ہوگا جو تیری اس سلطنت کو نقصان پہنچائے گا اور تیرے لیے مسئلہ پیدا کرے گا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ ان کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوں تو ان کو مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور لڑکیاں ہوں ان کو رکھا جائے، زندہ رکھا جائے۔ اب جب انسان اپنی بدبختی پر آتا ہے یا خود غرضی پر آتا ہے یا اس سرکشی پر آتا ہے، بغاوت پر آتا ہے، تو پھر وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتا۔ اب اس نے کتنے لڑکوں کو جو پیدا ہوتے تھے وہ ان کی ماں باپ کے سامنے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور یہ اتنا ستم تھا، اور اس ستم کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کسی پاس اتنی طاقت اور جرأت نہیں تھی کہ اس کو اس کام سے روکتا۔ پھر اللہ نے اس کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ دیکھیں کتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، اور اتنی بڑی فوج تھی اس کے پاس، اور ایک موسیٰ اور آ کر اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی تعداد پر یا اپنی اس طاقت پر جو بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو اس پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے پھر آپ اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ ایمان وہ طاقت ہے، اللہ سے وہ طاقت ہے جو اس کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیتی، اس کو سر بلند رکھتی ہے، اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مقصد کیسا ہے آپ کا۔ اگر آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، ان کی پسند کے مطابق نہیں ہے، اور ان کی پسند آپ کی خیر خواہی پر مبنی ہے، آپ کی بہتری پر مبنی ہے، یہ اس بات پر میرا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا جو حکم ہے، انہوں نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ سراسر میرے فائدے کے لیے، اور فائدہ عارضی نہیں ہے، وقتی بھی نہیں، فائدہ ہمیشہ کا، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آنے والی زندگی میں بھی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی اس میں بھی کامیابی، اور حقیقت میں کامیابی چاہیے بھی وہ۔ یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایمان والوں کو دبا دیا گیا یا ان کو بہت تنگ کیا گیا، ان پر مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، لیکن ان دا لانگ رن آخر کار کامیاب ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ صبر ہونا چاہیے اس پہ۔ تو یہ باتیں احوال بتانے کا مقصد آپ کو وہ ویژن دینا ہے، آپ کو وہ سوچ دینی ہے جس راستے پر آپ نے چلنا ہے، اور جو مسائل یا مصائب یا تنگیاں یا تکالیفیں یا مجبوریاں آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے لیے آزمائش ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک، آپ کا رب، آپ کا مالک، آپ کا الہ اللہ ہے۔ اس پر اگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر کیوں بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہم؟ یہ اسباب اسی کے پیدا کردہ ہیں،
وہ چاہے گا تو یہ اسباب ہمارے معاون ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ وہ ذات نہیں چاہے گی تو یہ اسباب الٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جن میڈیسن پر رلائے کرتے ہیں، بعض دفعہ وہی میڈیسن انسان کی جان لے جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کبھی بھی ان پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا اس ذات پر، اور وہ ذات میرے آپ کی رہنمائی کے لیے قصے، کہانیاں، واقعات جو ہو چکے وہ بتا رہی ہے، جو آگے انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے ہیں ان کی خبر دے رہی ہے۔ چیزوں پر جو میں نے بھروسہ کر رکھا ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ تو میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو میں نے پلان کیا ہے وہ کامیاب ہوگا؟ کتنے لوگ تھے جو اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ، اپنے پورے وسائل کے ساتھ نیست و نابود کر دیے گئے، اور وہ جن کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا تو وہ کیسے غالب آئے؟ تو رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو فساد سے بچانا ہے۔ فساد فی الارض، آپ کا وجود فساد فی الارض کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا وجود دوسروں کے لیے خیر ہونا چاہیے۔ آپ کا وجود لوگوں کو آپس میں جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اور اپنا مطلب نکال رہے ہیں۔ ہم بھی تو ایک دوسرے کے خلاف کیسے بھڑکاتے ہیں، کیسے غیبتیں کرتے ہیں، کیسے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، وہ فرعون کا مقصد اپنی سلطنت کو بچانا تھا، وہ اس کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس کا فساد اپنی اس حکومت کے لیے تھا، اپنے اس تسلط کے لیے تھا۔ میرا جو جہاں دائرہ کار ہے میں اسی کی فکر کروں گا، مجھے وہی چاہیے، کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو میں نے فرعون بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اندر بھی ایک فرعون ہے اپنے اپنے لیول کا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو مزید فساد کرنے سے بچائیں۔ لیکن نہیں، اس نے مجھے آپ کو اپنی لائن پہ لگایا ہوا ہے۔ توبہ کر لیں جو ہم نے اپنے لیول کا فساد کیا، بگاڑ پیدا کیا۔ لیکن اس نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا نا، اور پھر اپنا مطلب اور مقصد نکالتا تھا۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے لیول کا یہی کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اللہ سے تعلق اور محبت میں تو نہیں جوڑ رہے۔ ہمیں تو عارضی اور وقتی مفاد چاہیے، اور وہ کام جو مجھے میرے ٹریک پر رکھ سکتے ہیں، جو میری اصلاح کر سکتے ہیں، ان میں پس و پیش کرتا ہوں، اپنے بہانے دیکھتا ہوں، تو یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل کام ہے، یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ آخرت ہمارے پیش نظر ہو تو بات بنے نا، وہ تو ہے نہیں۔